السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حنیف سعید، آف کورس DHS فرام پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ان کلائنٹس کے لیے جو ابھی تک اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کی خواہش رکھتے ہیں، مجھ سے خواہش رکھتے ہیں اور بجٹ کم ہونے کی وجہ سے اس خواہش کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیوں نہ اس مبارک موقع پر ان کے لیے کچھ اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر کروں، جسے میں نے DHS اسپیشل رمضان آفر کا نام دیا ہے۔ تو ایسے تمام کلائنٹس جو مجھ سے اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتے ہیں اور بجٹ کی کمی کی وجہ سے مجھے افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، تو رمضان المبارک کے موقع پر ان کے لیے 29% DHS اسپیشل رمضان آفر کا جو ہے میں اعلان کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے اس ہیوی ڈسکاؤنٹ کے بعد بہت سارے ایسے لوگ جو مجھے افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں مجھے افورڈ کر سکیں گے، مجھ سے اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا سکیں گے اور ان ہزاروں لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے جو مجھ سے اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کے بعد ایک پر اعتماد، خوشگوار اور خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ مس مت کیجیے گا، کیونکہ یہ آفر صرف 29 رمضان المبارک تک ویلڈ ہے، اور بی کیئرفل ود دا بلیک سوشل میڈیا مارکیٹنگ ان دس فیلڈ اینڈ آلویز چوز دا بیسٹ، کیونکہ معاملہ ہے بالوں کا۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی جنگ بندی قرارداد کو ہوا میں اڑا دیا، غزہ پر حملے جاری، مزید 18 فلسطینی شہید۔ بائیڈن انتظامیہ کے ٹھوس اقدامات سے ہی جنگ بندی قرارداد پر بامعنی عمل ہوگا، اسلامی تعلقات کیئر کے نہاد عواد کا بیان۔ ملک دہشت گردی کی زد میں، شانگلہ گاڑی پر خودکش حملہ، 5 چینی انجینئر سمیت 6 افراد جاں بحق۔ تربت میں پاک بحریہ کے ایئر بیس پر حملہ ناکام، 4 دہشت گرد ہلاک، سپاہی شہید۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں فورسز کا آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک۔ چین سے اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہے، ISPR۔ انتخابی دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی کراچی نے الیکشن پٹیشن دائر کر دی۔ بھارتی دواساز کمپنیوں کی ناقص کارکردگی بے نقاب، انٹاس فارماسیوٹیکل کمپنی کا نظام تباہ، امریکہ کا کینسر کی دوا کے لیے چین سے رابطہ۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ماہ سیام میں آج یوم بدر ہے۔ اصحاب بدر کی عظمت کو سلام، جنہوں نے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ کی سربراہی میں غزوہ بدر میں حصہ لینے کی سعادت پائی اور حق و باطل کے اس معرکے میں مختصر تعداد کے باوجود ایمان کی لازوال طاقت سے فتح عظیم حاصل کی۔ آج کی خصوصی رپورٹ، جناح اسپتال کا میڈیکو لیگل کا شعبہ لا قانونیت کی آماج گاہ میں تبدیل، سندھ سروسز اسپتال کراچی میں کرپشن چھپانے کا سلسلہ جاری، ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا اسکینڈل نئی انتظامیہ کے لیے بڑا چیلنج، باب الاسلام سندھ کے حکمرانوں کی اسلام بیزاری پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کا شعبہ میڈیکو لیگل لا قانونیت کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، جہاں لوگوں کو قانون کے مطابق ML رپورٹ کا اجرا ناممکن بن چکا ہے۔ رشوت کے بغیر کرمنل اموات کا پوسٹ مارٹم نہ ہونا، وجہ موت کو معمہ بنا دینا، یہاں کی خلاف قانون خاتون APS ڈاکٹر سمیہ طارق کا طویل عرصے سے جاری وہ لا قانونیت کا کھیل ہے کہ ملک میں جاری نیشنل ایکشن پلان کے ہوتے ہوئے میڈیکو لیگل جیسے محکمہ صحت کے اس حساس شعبے کا قانون کے مطابق نہ ہونا ایپیکس کمیٹی کے لیے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ گزشتہ روز ماہم نامی خاتون کو کسی نجی ہسپتال میں حالت بہت خراب ہونے کے بعد JPMC منتقل کیا گیا، جہاں مذکورہ خاتون دوران علاج چل بسی، مذکورہ
مریضہ کے ساتھ عوامی پولیس بھی ہمراہ آئی تھی۔ مریضہ کے جاں بحق ہونے پر ڈیوٹی پولیس افسر نے ورثہ کو وجہ موت جاننے کے لیے نعش کے پوسٹ مارٹم کے لیے کہا، جس پر ورثہ نے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن کچھ وقفے کے بعد حیرت انگیز طور پر مذکورہ پولیس افسر نے پوسٹ مارٹم اور قانونی کارروائی سے ورثہ کو منع کر دیا۔ ورثہ کے مطابق پولیس افسر کا مذکورہ غیر قانونی اقدام اس خاتون ڈاکٹر کو بچانا مقصد ہے، جس کی طبی غفلت کی وجہ سے مریضہ جاں بحق نہ ہو سکی۔ یہ کھیل جے پی ایم سی میں سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی پراسرار موت سے تاحال جاری ہے اور ڈاکٹر سمیہ طارق نعشوں کی سوداگری کے حوالے سے کرمنلز اور کرپٹ پولیس افسر کے حلقوں میں بہت مقبول ہے، اور حد تو یہ ہے کہ وہ بیک وقت کراچی پولیس سرجن کا عارضی چارج سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس نہ صرف عارضی چارج کو مستقل چارج کے طور پر انجوائے کر رہی ہیں، بلکہ اس عارضی چارج کی آڑ میں وہ بین الاقوامی این جی او کے تحت اینٹی ریپ کے حوالے سے انہوں نے ڈالروں میں پیدا گیری کی ایک نئی دکان الگ کھول رکھی ہے۔ اس پر تفصیلی رپورٹ انشاءاللہ رمضان کے بعد میں پیش کروں گا، لیکن محکمہ صحت کے نئے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے علم میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ مذکورہ لاقانونیت کا ماسٹر مائنڈ اور اصل بینیفیشری اسلام کے نام پر سیاہ دھبا ڈاکٹر سکندر علی میمن، جو ڈاکٹر سمیہ طارق کے دیرینہ دوست ہیں، جسے خود وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیجو نے ماضی قریب میں ای پی آئی پروگرام سے اس کی جہالت، نااہلی اور مفاد پرستی پر مبنی کارکردگی سامنے آنے پر ان کو ہٹایا گیا۔ مزید معلومات ذاتی طور پر سیکریٹری صحت کو میں جلد ذاتی ملاقات پر دے دوں گا۔ ابھی میں انصاف کے تقاضوں کے مطابق سیکریٹری صحت کی توجہ ماہم نامی مریضہ کا پوسٹ مارٹم اور ایم ایل کے درج نہ ہونے پر ان سے فوری رپورٹ طلب کرنے پر مبنی ہے۔ ماہم کی ویڈیو کی جھلک بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں۔ آپ نے جے پی ایم سی میں مریضہ ماہم کی ویڈیو ملاحظہ کی۔ اب سندھ سروسز اسپتال کراچی میں 20 گریڈ کی خاتون اے ایم ایس ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی، جنہوں نے ڈاکٹر خالد بخاری جیسے کرپٹ افسر کے ساتھ چور کے ساتھی گرا کٹ وہاب اللہ یوسفانی کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں، آئی ڈپارٹمنٹ کی مشین کی تنصیب کا عمل ٹیکنیشین اور انجینئر کے آنے تک رک گیا ہے، تو وہاب اللہ یوسفانی نے اپنے کرمنل پارٹنر کے ذریعے فیس بک پر عجلت میں ایک ایسی سٹوری چلوا دی ہے جو در حقیقت جعلی ری ایمبرس اور جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹس کی وہ کہانی ہے جسے نہ صرف بورڈ کے کنوینئر اور ان کا ماتحت عملہ بغیر قانونی تقاضوں کو مکمل کیے بغیر وہاب اللہ یوسفانی اور ڈاکٹر سکندر اقبال کو دینے سے منع کرتا ہے۔ پھر یہ بھی کیا مذاق ہے کہ ڈاکٹر خالد بخاری اور وہاب اللہ یوسفانی تو روزنامہ جنگ سے کم اپنی خبروں کو شائع کرانا پسند ہی نہیں کرتے ہیں، لہذا ری ایمبرس کے جعلی بلوں کی بڑی خبر کو گمنام فیس بک میں چلوانے کی نوبت کیوں آ گئی؟ سوچئے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ سب پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، ایل ڈی این نے نیشنل ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ایم پی ایچ کرانے والے اداروں کی عبوری معلومات حاصل کی ہیں، تو اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ 20 لاکھ فی کس کے حساب سے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا تاج سر پر سجانے والوں کی بہت بڑی اکثریت جوڈیشل انکوائری شروع ہوتے ہی کسی کھائی میں پڑی نظر آئے گی۔ رپورٹ کے آخری حصے میں جس طرح سے ہندوازم کی طے شدہ تقسیم میں جس طرح برہمن کو اعلیٰ طبقہ قرار دے کر ہر اعلیٰ ترین عہدے کا حقدار ان کو قرار دیا گیا ہے، اسی طرح سے سندھ میں 3 آئینی مدت پوری کرنے والی حکومت مسلمانوں کی اکثریت کے حق کو تسلیم کرنے کے بجائے اقلیتوں کو خوش رکھنا اپنا فرض منصبی تصور کرتی ہے، جیسا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ماہ سیام میں انہیں باب الاسلام سندھ، یوم امام حسن اور یوم بدر پر تو کوئی بیان جاری کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، البتہ ہندو برادری کا رنگ کا دن سید مراد علی شاہ کو خوب یاد رہا۔ یہ کیا اسلام بیزاری اور نسبت آل رسول کی
اللہ ایسی فتنہ پردازیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔